اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا یا تو وہ بحرین کی جانب ہجرت کر جائیں اور یا مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں، تو حضور نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت گاہ کے لیے پسند کیا۔ اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشہل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام ثمر بار ہونے لگا۔ یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے، اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا، تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی، اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی 313 افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے۔ صحیح روایات کے مطابق 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں، مصلی بچھا ہے، اور حضور کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں، الہاء زاری کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا، اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی۔ حضور نے 313 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مالک میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ناز والی دعا تھی حضور کی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور ساری رات یوں الہاء زاری کرتے رہے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار آئے، اور حضور نے فرمایا، اے ابو بکر مبارک کو، یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے، اور تمام کتب سیر میں موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا، اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے، اور فرمایا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا۔ حضور نے 70 نشان لگائے۔ کتنے نشان لگائے؟ 70۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا۔ جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں گرے۔ 70 نشان حضور نے لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے، اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں، اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر جا آئیں گے گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر
تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو